بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویرٹی، جس میں ہم آپ کو ایک عظیم بادشاہ دی گریٹ الیگزینڈر اسکندر اعظم کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اس نے کم عمری میں ہی دنیا فتح کی اور اپنا نام کمایا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسکندر اعظم یونان کے ایک مشہور بادشاہ فلپ ثانی کا بیٹا تھا، جو کہ ریاست مقدونیہ کا بادشاہ تھا۔ اسکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس کے باپ فلپ ثانی کی وفات کے بعد اس کو بادشاہیت وصیت میں ملی۔ اسکندر اعظم کا استاد ارسطو تھا، جس نے اسے 16 سال کے بچے کو ایک ہیرے کی طرح تراش دیا تھا۔ اسکندر اعظم کا استاد چونکہ ارسطو تھا اور ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فلسفہ وغیرہ بھی سکھایا گیا۔ جو سلطنت اسکندر اعظم کو وراثت میں ملی وہ نہایت چھوٹی سلطنت تھی، جس کو اسکندر اعظم نے نہایت مختصر وقت میں اتنا وسیع کر دیا تھا کہ اس کی سرحدیں شمال مشرقی افریقہ اور جنوب میں شمال مغربی ہندوستان تک پھیل چکی تھیں، جبکہ مغرب بھی اس کی طاقتور فوج کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اسکندر اعظم نے جب تخت پر قدم رکھا تو اس کی عمر 20 سال تھی، جو کہ میدان جنگ میں ایک بچہ ہی تھا، اور تاج شاہی پر قدم رکھنے کے بعد اس نے ملک فارس کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ جنگ کئی سال تک رہی، جس کے بعد اسکندر اعظم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ اس کی پہلی جنگ نہیں تھی، اس سے پہلے اس نے اپنی ریاست میں اٹھی ہوئی بغاوت کو بھی بہت اچھی طرح کچلا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایشیا کا رخ کر لیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب اس نے اپنے والد کی وراثت سنبھالی تو اس کو ایک تجربہ کار اور ایک مضبوط فوج وراثت میں ملی۔ اس کی شدید چاہ تھی کہ وہ اپنی فتوحات کے سلسلے کو دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا سکے، لیکن ایشیا میں چند سلطنتیں ایسی تھیں جو اس کے خواب کو پورا کرنے میں ایک رکاوٹ تھیں، جس میں اول نمبر پر شاہ ایران کی سلطنت تھی۔ ایران کی یہ سلطنت اس وقت کافی وسیع تھی، جس کا رقبہ لاکھوں میل تھا۔ یہ سلطنت بحیرہ روم سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں دریا، پہاڑ، صحرا اور جھیلیں بھی موجود تھے۔ غرض یہاں وہ سب کچھ موجود تھا جو کسی بھی علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی سلطنت پوری نہیں تو آدھی دنیا کی حیثیت تو رکھتی تھی، جہاں تقریباً ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ آباد تھے۔ 334 قبل مسیح میں اسکندر اعظم 35,000 فوج کے ساتھ مقتولیہ سے نکلا۔ اس فوج میں 29,000 سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ مشرق کی طرف چلتے ہوئے اسکندر اعظم کا سامنا ایک ایرانی فوج کے ساتھ ہوا، جس میں 20,000 سوار اور اتنے ہی پیدل تھے۔ پیادوں میں زیادہ تر یونانی نسل کے لوگ تھے۔ لشکر کی کمان بھی یہی لوگ کر رہے تھے، ان میں درا کا دمار بھی شامل تھا۔ اسکندر کی فوج کا پتہ چلتے ہی ایرانیوں نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ دریا کے کنارے ڈھلوان پر قبضہ کرنا تھا، تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو بھرپور طریقے سے روکا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف ان کا سامنا اسکندر اعظم سے ہی تھا۔ لیکن اسکندر اعظم ایک سمجھدار بادشاہ تھا، وہ اس بات پر ذرا نہ گھبرایا۔ اس کی سمجھداری کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے فوج کا اتحاد اور اعتماد اس کے ساتھ تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کی فوج کا ایک ایک سپاہی اس کے ساتھ۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ دشمن کے تیروں کی پرواہ کیے بغیر دریا پار کر لو۔ بس ایک دفعہ اگر دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے تو دشمن پر قابو پانا مشکل نہیں ہوگا۔ اسکندر اعظم کو یہ اچھی طرح سے معلوم تھا کہ جہاں ایشیا کے لوگ گھڑ سواری میں ماہر ہیں، وہاں پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں بہتر اسلحہ ہے۔ اس کے سپاہی سر سے لے کر پاؤں تک فولادی لباس میں ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے نیزے ہلکے اور لمبے تھے۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ شروع میں تو ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن بازی جلد ہی پلٹ گئی۔ مقتولی فوج نے جب دیکھا کہ ان کا سپہ سالار دشمنوں میں گھس گیا ہے تو ان کا جذبہ ابھر گیا اور انہوں نے ایرانیوں پر کاری ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ اسکندر اعظم چمکدار فولادی لباس پہنے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں ایرانی سپہ سالار موجود تھے۔
وہ اس قدر بہادری سے لڑا کہ ایرانی سپہ سالاروں کی لاشیں ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ اسکندر کے وار کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لڑتے لڑتے اس کے نیزے کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ تب اس نے اپنے ملازم کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس بہادر نے لڑتے لڑتے یہ نیزہ بھی توڑ ڈالا۔ اب اس کے ایک سپہ سالار نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نیزے کے ایک ہی وار نے درا کے داماد کو مار ڈالا۔ چونکہ درا کا داماد مر گیا تھا، جنگ جس طرح اچانک سے شروع ہوئی اسی طرح اچانک ختم بھی ہو گئی اور کئی ایرانی جنرل میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ان کے 1000 گھڑ سوار مارے گئے اور باقیوں نے بھی بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دوسری طرف مقتولوں کا نقصان کافی کم تھا، ان کے 60 سوار اور 30 پیادے ہی مارے گئے تھے۔ البتہ ان مرنے والوں میں ایسے بھی تھے جو کہ اسکندر اعظم کے خاص آدمی تھے۔ کچھ دنوں بعد اسکندر اعظم کا سامنا ایک وسیع ایرانی لشکر کے ساتھ ہوا جس کی قیادت خود دارا کر رہا تھا، جس کی تعداد 1 لاکھ کے برابر تھی۔ اس دفعہ پھر ایرانی جنرلوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دارا نے تو بھاگتے ہوئے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کے خیمے میں اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی موجود ہیں۔ اس جنگ میں پھر ایرانیوں کا کافی نقصان ہوا، جبکہ اسکندر اعظم کا نقصان کافی کم تھا۔ اس طرح پھر اسکندر اعظم نے جنگ میں ایک اچھی حکمت عملی اپنا کر اپنے سے بڑی لشکر کو ناکو چنے چبوا دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اسکندر اعظم نے ہندوستان اور مصر کیسے فتح کیا، ملتے ہیں اس سیریز کے پارٹ 2 میں۔ ہمارے چینل کو ویریٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔